السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں دیانتداری کے پھل کا سچا واقعہ۔ امید کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ بھی اس واقعے سے ایمانتداری اور دیانتداری ضرور سیکھیں گے۔ حضرت علامہ شیخ محمد البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں مجاور تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ملا اور میں بھوک سے نڈال ہو گیا۔ اسی حالت میں گھر سے باہر نکلا تو راستے میں ایک تھیلی پڑی ہوئی دیکھی۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ تھیلی ریشمی تھی اور ریشم کی ڈوری سے بندھی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے اپنی قیام گاہ یعنی رہائش گاہ پر جہاں میں رہتا تھا وہاں آ کر لا کے کھولا تو دیکھا اس میں نہایت قیمتی موتیوں کا ایک ہار موجود ہے۔ میں وہ ہار گھر پر رکھ کر بازار میں نکلا تو دیکھا ایک شخص رومال ہاتھ میں لیے پکار رہا ہے کہ میری تھیلی جس میں موتیوں کا ہار تھا گم ہو گئی ہے، جو صاحب اس کا پتہ دے گا ان کو شکریہ کے طور پر 500 دینار انعام دوں گا جو اس رومال میں بندھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں اس شخص کو اپنے گھر لے آیا اور تھیلی نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ وہ شخص میرا بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہا تھا اور وہ شخص بہت زیادہ ممنون ہوا اور حسب وعدہ 500 دینار پیش کیے، لیکن میں نے اس سے معذرت کی اور کہا کہ میں نے یہ کام رضائے الہی کی خاطر کیا ہے، اجرت لے کر میں اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تاہم اس شخص نے ان کو قبول کرنے پر بہت زور دیا، لیکن میں برابر وہ 500 درہم لینے سے انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر چلا گیا اور میں نے وہ درہم نہ لیے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد میں نے مکہ معظمہ سے رخت سفر باندھا اور ایک سمندری جہاز پر سوار ہو گیا۔ بدقسمتی سے راستے میں طوفان آ گیا۔ اس خطرناک طوفان میں جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ میرے سوا سب مسافر ڈوب گئے، جہاز بالکل تباہ ہو گیا۔ میرے بچنے کی یہ صورت ہوئی کہ تختہ میرے ہاتھ آ گیا اور میں اس پر بیٹھ گیا۔ یہ تختہ بہتا بہتا ایک جزیرے کے ساحل تک پہنچ گیا۔ حسین اتفاق یہ ہوا کہ اس جزیرے کے باشندے بھی مسلمان تھے۔ میں وہاں کی مسجد میں ٹھہر گیا۔ لوگوں نے مجھ سے حال دریافت کیا تو میں نے ان کو سارا واقعہ بیان کر دیا کہ میں جہاز میں سوار تھا اور وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ میں ایک تختے پر بیٹھ کر دریا کے کنارے نکل آیا۔ لوگ یہ سن کر بہت متاثر ہوئے اور میرے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا۔ بہت سے لوگ مجھ سے قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کرنے آنے لگے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیمات کے لیے میرے پاس بھیجنے لگے۔ تھوڑی ہی مدت میں یہ لوگ مجھ سے بے حد مانوس ہو گئے اور مجھے اپنا مرشد سمجھنے لگے۔ اس کے علاوہ وہ مجھے کافی مالی امداد بھی دیتے تھے اور دوسری کئی قسم کی خدمات کرنے سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے آپس میں کچھ مشورہ کیا اور پھر میرے پاس آ کر کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ شادی کر لیں اور یہاں مستقل اقامت اختیار کر لیں، یعنی کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مسجد کے امام بن جائیں۔ میں نے کہا جیسے آپ لوگوں کی خوشی۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک مالدار یتیم لڑکی ہے، ہمارے خیال میں اس کے لیے آپ سے بہتر شوہر ملنا مشکل ہے، اگر آپ رضامند ہوں تو اس سے آپ کا نکاح کر دیا جائے۔ میں نے رضامندی کا اظہار کیا اور میرا اس لڑکی سے نکاح ہو گیا۔ جب میں نے خلوت میں اپنی بیوی کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی تھیلی والا ہار اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ لڑکی اسی حاجی کی بیٹی تھی جسے میں نے محض اللہ کی رضا کے لیے ہار واپس کیا تھا اور اس سے 500 درہم انعام کے بھی وصول نہیں کیے تھے۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب اس لڑکی کا باپ حج سے واپس آیا تھا
تو اپنے قیمتی ہار کے گم ہونے اور پھر اس کے مل جانے کا واقعہ اکثر بیان کیا کرتا تھا۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد وہ یہ بھی ساتھ کہا کرتا تھا کہ جس شخص نے مجھے یہ ہار واپس دیا ہے، ایسا آدمی میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا۔ پھر وہ یہ دعا کیا کرتا تھا کہ کاش اس کی مجھ سے یہاں ملاقات ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرحوم حاجی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اس کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ ہو گیا، اور اللہ پاک نے اس بیوی سے مجھے اولاد سے بھی نوازا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے، نیکی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے ہی ملتا ہے اور برائی کا بدلہ ہمیشہ برائی سے ہی ملتا ہے۔ جیسا کہ اس واقعے میں دیانت کا بدلہ کیسا عظیم ملا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دکھا دیا کہ جو ایماندار ہوگا اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد ضرور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیسا لگا آپ کو یہ واقعہ؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔